وسلم يقول من تعظم في نفسه أو اختال في مشيته لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. پچھلے اتوار کو یہ نیا باب اس کتاب کا شروع ہوا تھا جو کبر کے بارے میں ہے اور تکبر کے بارے میں. اس کی تھوڑی سی حقیقت میں نے پچھلے بیان میں عرض کی تھی. اسی سلسلے کی یہ دوسری حدیث ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من تعظم فی نفسه او اختال فی مشیته لقی اللہ عز وجل وهو علیہ غضبان. کہ جو شخص اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور یا اپنے آپ کو بڑا سمجھے یا اپنی چال میں تکبر کا مظاہرہ کرے، اترا کر چلے، متکبرانہ انداز میں چلے، تو وہ اللہ جل جلالہ سے اس حالت میں ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ناراض ہوں گے، اس پر غصہ کرنے والے ہوں گے. یعنی دل میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا دوسرے سے، اس طرح کہ دوسرے کی تحقیر ہو، اور اپنے چال میں متکبرانہ انداز اختیار کرنا، اکڑ کر چلنا، یہ نبی اللہ جل جلالہ کو بہت ناپسند ہے. اور جو آدمی یہ کام کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ناراض ہوتے ہیں. قرآن کریم نے بھی فرمایا لا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اترا کر اور اکڑ کر نہ چلو، انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ پہاڑوں تک پہنچ سکتے ہو. تو اس واسطے اکڑ کر چلنا یہ تکبر کی علامت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا ذریعہ ہے. پہلے پچھلے اتوار کو میں نے عرض کیا تھا کہ 3 مختلف درجات ہوتے ہیں. ایک عجب، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، ایک کبر کہ دوسرے کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، اور تیسرا تکبر کہ یہ خیال، اپنی بڑائی کا خیال اپنی چال ڈھال میں، اپنی حرکات و سکنات میں، اپنے طرز عمل میں منعکس ہو جائے کہ آدمی اس کی بنیاد پر متکبرانہ انداز اختیار کر لے. یہ آخری درجہ ہے تکبر کا. تو یہ اکڑ کر چلنا یا متکبرانہ چال کے ساتھ چلنا یہ تکبر کا ہی ایک فرد ہے، جو تیسرا درجہ ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کا. اس لیے اس کی ممانعت فرمائی گئی. جیسا میں نے پچھلے بیان میں عرض کیا تھا کہ تکبر ایک ایسی بیماری ہے، العیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اسے محفوظ رکھے، کہ یہ چپکے سے پیدا ہو جاتی ہے دل میں، اور بسا اوقات انسان کو پتہ نہیں لگتا کہ میں اس بیماری میں مبتلا ہوں. میں اس کی مثال یہ دیا کرتا ہوں کہ جیسے جسمانی بیماریوں میں سرطان کی بیماری ہے، العیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے. وہ بیماری ایسی ہے کہ اندر اندر خود بخود پیدا ہو جاتی ہے اور بہت عرصے تک پتہ بھی نہیں لگتا کہ یہ بیماری پیدا ہوئی، اور جب پیدا ہو جاتی ہے اور پتہ لگتا ہے تو بسا اوقات لا علاج ہو جاتی ہے. تو تکبر کی بیماری بھی ایسی بیماری ہے کہ جس کا انسان کو احساس نہیں ہوتا، پتہ نہیں لگتا کہ میں تکبر میں مبتلا ہوں، لیکن حقیقت میں ہوتا ہے. اور اس کا علاج اس کے سوا کچھ نہیں کہ کسی شیخ سے اپنا تعلق قائم کرے انسان، اور کسی معالج سے رجوع کرے، اس کو اپنے حالات بتاتا رہے، اور وہ پھر طریقے علاج کے تجویز کرتا ہے کہ اس کے اندر کیا، اس بیماری کا اس شخص کے لیے کیا علاج ہے. ہر آدمی کے لیے علاج یکساں بھی نہیں ہوتا. تو اسی واسطے جب کوئی شخص اپنی اصلاح کے لیے حضرات صوفیاء کرام اور بزرگوں کی خدمت میں جاتا تھا تو سب سے پہلا علاج اس کا، سب سے پہلی بیماری جس کا علاج کیا جاتا تھا وہ تکبر ہے، کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو مٹائے،
اپنے دل سے تکبر کا بت توڑے، اس کے بغیر کوئی اصلاح کی کارروائی مؤثر نہیں ہوتی، کیونکہ اگر دل میں تکبر ہے تو شیخ کی بات میں بھی اعتراض نکال لے گا کہ یہ بات جو ہے یہ کیا کہہ رہا ہے یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، اس کے دماغ میں اس کے بارے میں بھی قبولیت پوری پیدا نہیں ہوگی اور اطاعت پوری نہیں کرے گا۔ اس واسطے سب سے پہلا بت جو توڑا جاتا ہے حضرات صوفیاء کرام کے یہاں پہنچنے کے بعد وہ تکبر کا بت ہے، اور جتنے مجاہدات اور ریاضتیں حضرات صوفیاء کرام کراتے ہیں تو ان کا بنیادی منشا یہی ہوتا ہے کہ یہ تکبر کی بیماری دل سے نکل جائے، پھر اصلاح کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ حضرت علامہ سید سلیمان ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کی خدمت میں پہنچے اور ہمارے حضرت والا حضرت ڈاکٹر صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ واقعہ سنایا کرتے تھے، جو وہ فرماتے تھے کہ میرے دل میں یہ خلش تھی کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو میں نے لکھ دی، ماشاءاللہ سیرت النبی سیرت النبی کے اوپر ان کے حضرت سید صاحب کی کتاب ساری دنیا میں پھیل رہی تھی، اور اس میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت طیبہ کے مختلف پہلوؤں کو بڑے بسط اور شرح کے ساتھ حضرت سید صاحب نے بیان فرمایا تھا۔ فرماتے ہیں وہ جب تعلیف کر چکا اور علوم کے دریا اس میں بہا دیے تو دل میں خلش یہ تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ تو میں نے لکھ دی، لیکن آیا اس سیرت طیبہ کا کوئی عکس میری زندگی میں بھی پایا جاتا ہے یا نہیں؟ میری اپنی زندگی میں میں اس سیرت کا کتنے حصے پر عمل کرتا ہوں، کتنے حصے پر عمل نہیں کرتا۔ تو تلاش یہ تھی کہ کوئی صاحب نظر ملے جو میرے حالات کا جائزہ لینے کے بعد مجھے بتا سکے کہ میں کس درجے میں اس سیرت پر عمل پیرا ہوں اور کتنے حصے میں عمل پیرا نہیں ہوں۔ یہ ایک طلب تھی اور خیال تھا کہ کسی اللہ والے کی خدمت میں اس کام کے لیے جاؤں۔ تلاش تھی، بالآخر حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ کے خدمت میں اس طرح حاضری ہوئی کہ سوچا کہ چلو دیکھتے جائیں یہ ان بزرگ کے یہاں کیا ہوتا ہے۔ باقاعدہ اصلاح کی غرض سے نہیں آئے تھے، محض دیکھنے کے لیے گزرے، حضرت کے پاس تھانہ بھون آئے تو جب چلنے لگے تو حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت کوئی نصیحت فرما دی۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بعد میں فرماتے ہیں کہ میں سوچنے لگا کہ یہ اتنا بڑا علامہ جن کی تصانیف دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں، جن کے علم و فضل کا لوگ لوہا مانتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نصیحت کر دیں، تو کیا نصیحت کروں ان کو؟ اور یہ حضرت کا معمول تھا کہ جب کبھی ایسی بات ہوتی فوراً اللہ جل جلالہ کی طرف رجوع فرماتے تھے کہ یا اللہ یہ ان کو کیا نصیحت کروں، دل میں کوئی ایسی بات ڈال دی جو ان کے لیے فائدہ مند ہو۔ تو فرمایا کہ میں نے سوچا کیا کروں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا تو بے ساختہ یہ کلمہ زبان پر آیا کہ بھائی ہمارے ہاں تو اول و آخر اپنے آپ کو مٹا دینا ہے، اپنے آپ کو مٹا دینا ہے۔ سارا اول و آخر سبق یہ ہے کہ انسان اپنے پندار کو، اپنے تکبر کو، اپنے غرور کو، اپنے علم کے احساس کو، ان سب چیزوں کو مٹا دے اللہ کے لیے۔ ہمارے ہاں تو اول و آخر سبق اپنے آپ کو مٹا دینا ہے۔ تو میں نے حضرت سید صاحب کا یہ جملہ متعدد حضرات سے سنا کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت جب یہ بات فرما رہے تھے تو اپنے سینے کی طرف سے ایک ایسے جھٹکے کے انداز میں فرمایا کہ اپنا ہمارا تو اول و آخر سبق اپنے آپ کو مٹا ڈالنا ہے۔ فرمایا وہ جو ہاتھ سے جھٹکا دیا تھا وہ مجھے ایسا لگا میرے دل پر لگا، کہ دل کو جھٹکا لگا، اور اس دل کو جھٹکا لگنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ الحمدللہ ایسا مٹایا اپنے آپ کو کہ وہ علامہ کہ جس کے آگے ساری دنیا کے بڑے بڑے اہل علم جو ہیں وہ اپنی گردنیں جھکاتے تھے، ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ میں نے ان کو دیکھا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں جو آنے والے لوگ تھے ان کے جوتے پڑے رہتے تھے، جوتے سیدھے کیا کرتے تھے۔ میں نے اپنے آنکھ سے دیکھا کہ سید صاحب
مجلس میں آنے والوں کے جوتے سیدھے کر رہے ہیں. اور ایک دن حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ ایک دن مجھے اپنے گھر میں ان کے گھر میں حاضر ہوا تو گھر میں لے گئے. لے جا کر مجھ سے فرمانے لگے کہ بھائی ڈاکٹر صاحب آپ کو ایک چیز دکھاؤں کہ یہ اور میں آپ کو اپنا غسل خانہ دکھاؤں. یہ غسل خانہ کبھی ایک ماڈرن عالم کا بہت بڑا شاندار غسل خانہ ہوا کرتا تھا اور اس میں نہ جانے کیا کیا کچھ دنیا کی چیزیں رکھی ہوئی تھیں. لیکن اب آ کے دیکھو تو جا کے دیکھا تو ایک لکڑی کی مسواک پڑی ہوئی ہے, ایک لوٹا رکھا ہے اور ایک پانی کا بھرا ہوا رکھا ہے اور اس کے اندر ایک عام معمولی آدمی کی طرح وہاں بیٹھ کر وضو فرماتے. تو فرماتے کہ انہوں نے ایسا مٹایا اپنے آپ کو کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ شعر کہا ان کے بارے میں کہ السلیماں گیر اخلاص عمل. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے ان کے بارے میں شعر فرمایا کہ اگر اخلاص سیکھنا ہے تو سلیمان سے سیکھو. السلیماں گیر اخلاص عمل دانت ندوی را منزہ از دغل, کہ سلیمان ندوی کو تم کھوٹ سے منزہ پاک سمجھو, ہر قسم کے کھوٹ سے پاک سمجھو. تو ایسا مٹایا اپنے آپ کو. تو سارا جو اس طریق میں سب سے پہلا سبق ہے اپنے آپ کو مٹا دینا. اسی واسطے ہمارے حضرت حکیم الامت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے طریق میں سب سے اصل الاصول جو ہے وہ یہ ہے کہ آدمی فنائیت کو اختیار کرے اور شان بنانے کے ہر کام سے اس طرح پرہیز کرے جیسے زہر سے پرہیز کرتے. اور فرمایا کہ جو شخص اپنی شان بنا کر رہے تو شان بنا کر رہنے والا کہتے ہیں حضرت حاجی صاحب کے طریق کی اس کو ہوا بھی نہیں لگی, وہ بالکل عام آدمی کی طرح. من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خود بلندی عطا فرماتے ہیں. لیکن یہ کام ایسے ہی نہیں آ جاتا, یہ کسی بڑے کے پاس, کسی اللہ والے کے پاس رگڑے کھانے سے حاصل ہوتا ہے. اس کے پاس جا کر اپنے آپ کو مٹا دے, اپنی خواہشات کو, اپنے جذبات کو, اپنی نفسانیت کو مٹا کر للہیت کا پیکر بن جائے, تب یہ نعمت حاصل ہوتی ہے. البتہ اس کے لیے طریقے مختلف ہیں جو شیخ تجویز کرتا ہے اور مختلف لوگوں کے لیے مختلف علاج ہوتے ہیں. حضرت حکیم الامت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مختلف علاج ہوتے تھے. جب دیکھا کسی کے اندر تکبر ہے تو بعض لوگوں کے لیے تجویز کر دیا کہ بھئی تم روزانہ ہر نماز کے بعد کھڑے ہو کر اعلان کیا کرو کہ بھائیو مجھے میرے اندر تکبر کی بیماری ہے, دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میری یہ بیماری دور فرما دے. یہ علاج تجویز کر دیا کہ ہر نماز کے بعد اعلان کرو کہ میں بھائیو میرے اندر تکبر کی بیماری ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ میری یہ بیماری دور ہو جائے. تو جو آدمی متکبر ہو اور مجمع عام کے اندر کھڑے ہو کر اس کو یہ اعلان کرنا پڑے کہ میرے اندر تکبر کی بیماری ہے, تو اس کے دل پر آرے چل جائیں گے اور تکبر کافور ہو جائے گا. بعض لوگوں کو حضرت نے یہ خدمت سونپی کہ بھائی یہاں پر جو مجلس میں لوگ آتے ہیں تو ان کے جوتے سیدھے کیا کرو, تو وہ جوتے سیدھے کیا کرو. اب نہ کوئی وظیفہ, نہ اذکار, نہ اوراد, نہ اشغال, اور یہ تجویز کر دیا کہ کرو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اخلاص کی برکت سے ان کو پھر پاک صاف کر دیا. نتیجہ یہ کہ حضرت والا کی صحبت کے نتیجے میں یہ حال ہو جاتا تھا کہ ہر آدمی اپنے آپ کو بے حقیقت سمجھتا. مجھے حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں, انہوں نے یہ واقعہ سنایا کہ مجھ سے حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے براہ راست یہ واقعہ ذکر کیا کہ جب میں حضرت حکیم الامت صلی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں جاتا تھا اور بیٹھتا تھا تو بلا مبالغہ یہ محسوس ہوتا تھا
اپنے بارے میں کہ یہ سارے انسانوں کی محفل میں ایک بیل آ گیا ہوں. یہ سارے جو ہیں یہ سب مجھ سے افضل ہیں اور ان کی محفل میں ایک ناجنس اور ایسا جانور آ کے بیٹھ گیا. یہ محسوس کرتا تھا اپنے آپ کو. تو یہ جب محسوس ہوتا تو کچھ دنوں کے بعد مجھے جستجو ہوئی کہ پتہ نہیں میرا یہ احساس درست ہے نہیں ہے. تو میں حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا. وہ حضرت کے ساتھی تھے اور وہ بھی حضرت کی مجلس میں آیا کرتے تھے. ان کی خدمت میں جا کر عرض کیا کہ بھئی یہ میرا عجیب حال ہے کہ وہاں جب بیٹھتا ہوں تو بس ایک عجیب حالت تاری رہتی ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سب انسانوں کی محفل میں ایک جانور آ کے بیٹھ گیا. تو حضرت مولانا خیر محمد صاحب علیہ فرمانے لگے کہ بھئی بین ہی یہی احساس مجھے بھی ہوتا ہے. میں جب بیٹھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ سب انسانوں میں جانور آ کے بیٹھ گیا. تو دونوں نے کہا کہ بھئی پھر چلو حضرت سے ہی ذکر کریں اپنی یہ حالت, کیونکہ مرید کا کام یہ ہوتا ہے کہ ہر حالت اپنی شیخ سے بیان کرے. تو چلو حضرت کی خدمت میں چلیں, وہاں جا کر بیان کریں. تو کہتے ہیں دونوں پہنچے حضرت حضوالا کی خدمت میں اور جا کر عرض کیا کہ حضرت ایسا معلوم ہوتا ہے مجلس میں جب بیٹھتے ہیں کہ سب انسان بیٹھے ہیں اور ہم ہی ایک اپنی حقیقت بالکل جانور جیسی لگتی ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی تمہیں کیا لگتی ہے؟ سچی بات یہ ہے کہ جب میں بیٹھتا ہوں مجلس میں تو مجھے بھی ایسے ہی لگتا ہے. مجھے بھی ایسے لگتا ہے کہ میں بھی ایسا لگتا ہے کہ میں بھی ان سب سے کمتر ہوں, سب سے فروتر ہوں. اور قسم کھا کر ایک دن فرمایا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ہر مسلمان کو فی الحال اور کافر کو فی المعال و باحتمال اپنے آپ سے افضل سمجھتا ہوں. ہر مسلمان کو جو پتہ نہیں اس کی کون سی نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جائے اور یہ ہم سب کو پیچھے چھوڑ دے. اور کافر سے احتمال کے طور پر کہ پتہ نہیں آج تو کافر ہے لیکن کل اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توفیق دے دے ایمان کی, اور ایمان کی توفیق ملنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ درجہ دے دے جو ہم سے بھی آگے بڑھ جائے. کتنے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفر سے ایمان کی توفیق عطا فرمائی اور وہ مسلمانوں کو چھوڑ کے آگے بڑھ گئے. اس لیے فرمایا کہ ہر مسلمان سے فی الحال اور ہر کافر سے باحتمال اپنے آپ کو فروتر سمجھتا ہوں. تو اس واسطے کہ کچھ پتہ نہیں ہے کہ میرا انجام کیا ہونے والا ہے. لہذا اس تکبر کی بیماری کا دھیان اور فکر اور پھر اس کے لیے اس کا علاج یہ سب سے پہلا قدم ہے اصلاح کے راستے میں. اگر کسی کے اندر تکبر پایا جاتا ہے, جب تک تکبر ہے اصلاح نہیں ہو سکتی, کیونکہ تکبر کا خاصہ یہ ہے کہ وہ تنقید کو برداشت نہیں کرتا. دوسرا آدمی اگر کوئی یہ کہے کہ تیرے اندر پورا خرابی ہے تو جو متکبر ہے کبھی بھی نہیں مانے گا. جو تنقید کو برداشت نہیں کرتا تو اصلاح کیسے ہوگی؟ اس لیے سب سے پہلا کام جو ہے وہ یہ کہ تکبر کو فنا کرے انسان, اس کے بغیر اصلاح کی امید ہی نہیں ہو سکتی. اس واسطے بڑے بڑے صوفیاء کرام جو ہیں پہلے زمانے میں تو بڑے بڑے مجاہدات ہوتے تھے, کرائے جاتے تھے, اور صوفیاء کرام جو ہیں وہ ایسے ایسے کام کراتے تھے کہ اپنے مریدین سے کہ مشق اٹھا رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. لیکن اب اس زمانہ ایسا آ گیا کہ اس میں لوگوں کے اندر اس قسم کے مجاہدات کا تحمل نہ رہا. لیکن کم از کم اتنا ضرور ہے کہ کسی شیخ سے رجوع کر کے اس کے بیان کردہ علاج کے مطابق اپنی اصلاح کی فکر کرے جیسا وہ تجویز کرے. ان میں سے چند باتیں یہ ان احادیث کے اندر بھی آئی ہیں. ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ اپنی چال ڈھال میں متواضع طریقہ اختیار کریں. یہ جو حدیث میں آیا ہے نا کہ پاجامہ ٹخنوں سے نیچے نہیں ہونا چاہیے, شلوار ٹخنوں سے نیچے نہیں ہونی چاہیے, یہ اس واسطے کہ اس عمل کا خاصہ یہ ہے کہ یہ انسان کے اندر تکبر پیدا کرتا ہے. اس واسطے نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون انسان کی نفسیات سے واقف ہوگا؟ آپ جانتے ہیں کہ یہ عمل
انسان کے اندر اکثر و بیشتر تکبر پیدا کرتا ہے، تو اس واسطے حکم دے دیا کہ جو حصہ ازار کا ٹخنوں سے نیچے جائے گا اتنا حصہ جہنم کا مستحق ہوگا، الیاذ باللہ۔ بعض لوگ یہ آج کل جب یہ حکم بتایا جاتا ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ تو حضور نے اس واسطے بتایا تھا کہ اگر تکبر کی وجہ سے کیا جائے تو ناجائز ہے، اور ہم تو تکبر کی وجہ سے نہیں کرتے، اس واسطے ہمارے لیے جائز ہونا چاہیے۔ ارے اس کائنات میں اگر کوئی ذات تکبر سے بری ہو سکتی ہے تو وہ سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی تکبر سے بری نہیں ہو سکتا۔ آپ کے سوا کسی کو گارنٹی نہیں ہے کہ یہ تکبر سے پاک ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر اپنا ازار ٹخنوں سے نیچے نہیں رکھا، تو معلوم ہوا کہ یہ تو خود تکبر پیدا کرنے والی چیز ہے، اس واسطے آپ نے اسے منع فرمایا۔ اور اسی طرح چال ڈھال میں، رفتار گفتار میں تواضع کا طریقہ اختیار کرنا، یہ ہے گفتگو کے اندر ایسا طریقہ اختیار کرنا جس میں تحکم ہو، اپنے ماتحت، اپنے نوکر، اپنے ملازم سے بھی ایسا انداز اختیار نہ کرو، حاکمانہ لہجہ اختیار نہ کرو، بلکہ ایسا لفظ اختیار کرو جس میں تواضع ہو۔ ہمارے حضرت حکیم الامت صلی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میں نے ساری عمر کبھی اپنی اہلیہ کو براہ راست اس طرح نہیں کہا کہ یہ کام کر دیجئے، یہ کام کر دو۔ جب کہنا ہوتا تو یہ کہتے بھائی ذرا یہ کام کروا دیجئے، فلاں سے یعنی جیسے ملازم سے کروا دیجئے۔ اور ہم نے حضرت والا اپنے والد ماجد صلی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساری عمر دیکھا کہ جب کوئی کام کروانا ہوتا کسی سے، چاہے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، تو عام طور سے فرماتے بھائی آپ کو تمہیں تکلیف تو ہوگی، ذرا یہ کام کر، ذرا یہ کام کر دینا، یہ کہہ دینا کہ یہ کام کرو حاکمانہ انداز میں، تحکم کے لہجے میں۔ مجھے یاد نہیں ہے کہ کبھی آپ نے اس طرح فرمایا، ذرا یہ کام کر دینا، اور اکثر و بیشتر یہ الفاظ بھائی آپ کو تمہیں زحمت تو ہوگی، ذرا یہ کام کر۔ تو یہ الفاظ میں بڑا زمین و آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے۔ پہلا طریقہ جو ہے وہ تحکم کا ہے، تکبر کا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ عاجزی کا ہے، عبدیت کا ہے، کہ وہ دوسرے سے اگر کام کرا بھی رہا ہے تو اس کے ساتھ محبت اور شفقت کے ساتھ کرا رہا ہے، تحکم کا انداز اختیار نہیں کر رہا ہے بول چال میں۔ اور رفتار میں جو حدیث میں فرمایا کہ رفتار میں ایسا طریقہ اختیار نہ کرو جس میں آدمی یہ محسوس ہو کہ اکڑ کر چل رہا ہے، اس کے اندر قرآن شریف میں فرمایا عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستگی، زمین پر تواضع کے ساتھ چلتے ہیں، تواضع کے ساتھ چلتے ہیں، متکبرانہ چال سے پرہیز کرتے ہیں۔ تو ایک یہ علاج ہے کہ اپنے رفتار و گفتار کو ایسا بناؤ کہ وہ تکبر سے خالی ہو۔ اگلی حدیث بھی اسی سے متعلق ہے، فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستکبر من اکل معه خادمه ورکب الحمار بالاسواق واعتقل الشاة فحلبها، کہ جو شخص ایسا ہو کہ اس کا نوکر اس کے ساتھ کھانا کھائے اور وہ بازار کے اندر گدھے پر بھی سوار ہو جائے، اس زمانے میں گدھے پر سواری کا رواج تھا، واعتقل الشاة وحلبها، اور بکری خود باندھ لیا کرے، اس کا دودھ خود دو لیا کرے، تو ایسا شخص میں تکبر پیدا نہیں ہوگا، یہ فرمایا نبی کریم۔ کیا مانا کہ اس بات کی عادت ڈالے کہ اس کا نوکر بھی اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائے۔ اب یہ جو متکبر لوگ ہوتے ہیں وہ یہ گوارا نہیں کرتے کہ میرا چھوٹا، میرا ماتحت، میرا نوکر، میرا غلام وہ میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائے، لیکن یہ علاج ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز فرمایا کہ اگر دل میں کوئی کراہیت معلوم ہو رہی ہے نوکر کو ساتھ کھلانے سے تو علاج کرو اپنا، اور زبردستی کھلاؤ اپنے ساتھ بٹھا کر، تاکہ تمہارے دماغ کا یہ خناس دور ہو، تمہارے دل سے تکبر کی بیماری نکلے۔ اور ورکب الحمار بالاسواق،
اور بازار کے اندر اس زمانے میں مختلف سواریاں ہوتی تھیں، اونٹ بھی ہوتے تھے، گھوڑے بھی ہوتے تھے اور گدھے بھی ہوتے تھے. تو اب ظاہر ہے جو اونٹ کی سواری کو بہت اعلیٰ درجے کی سمجھا جاتا تھا اور گھوڑے کی اس کے بعد دوسرے نمبر پر اور گدھے کی اس کے سب سے جو بالکل کم حیثیت لوگ ہوتے تھے وہ بیچارے گدھے پر سواری کرتے تھے. تو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان میں سے کسی بھی سواری سے اپنے آپ کو بلند کرنا سمجھو. یہ نہ سمجھو کہ میں اس پر بیٹھوں گا میری توہین ہو جائے گی. جو ادنا درجے کی سواری ہے اس کے اوپر بھی بیٹھنے سے پرہیز نہ کرو یہ سوچ کر کہ میری شان کے خلاف ہے. ارے تم کیا، تمہاری شان کیا؟ شان تو تھی نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اگر کسی کی شان ہو سکتی ہے اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے بعد تو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان. لیکن آپ نے دراز گوشت کے اوپر بھی سواری فرمائی. جب موقع ملتا، جیسا موقع ہوتا ویسے سواری فرما لیتے، پیدل بھی چلے اور اس کے اوپر ہی سواری فرمائی. یہ خیال کرنا کہ میں اس کے اوپر بیٹھوں گا تو میری توہین ہو جائے گی. اب جیسے آج کل ایک ہے کہ آدمی کار پر سواری کرے اور ایک ہے کہ آدمی اسکوٹر پر موٹر سائیکل پہ سواری کرے، ایک ہے ویسی بائسیکل پر سواری کرے، تو درجے مختلف ہیں. اب کوئی آدمی سوچنے لگے کہ بائسیکل پر سواری کرنا میرے شان کے خلاف ہے، میں تو کار میں کروں گا، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ دل میں تکبر ہے. ضرورت کے وقت جو سواری مل جائے اس کے اندر اس سے اعتراض نہ کرو، اس سے پرہیز نہ کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت دی ہے، اس کا فضل و کرم ہے، شکر کر کے استعمال کرو. لیکن کسی سواری کو اپنے سے فروتر نہ سمجھو، یہ نہ سمجھو کہ میری شان سے گری ہوئی چیز ہے. تو دوسرا وہ فرمایا. تیسرا یہ کہ وَأَتَقَلَ الشَّاةَ وَحَلَبَهَا، کہ اپنے ہاتھ سے بکری باندھ دے اور اپنے ہاتھ سے بکری کا دودھ دوہ لے. جیسے پیچھے حدیث آئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے اپنے گھر کا کام کیا کرتے تھے. کپڑے بھی خود دھو رہے ہیں، اپنی بکری کا دودھ بھی خود نکال رہے ہیں اور گھر کے دوسرے کام بھی اپنے ہاتھوں سے انجام دے رہے ہیں. یہ علاوہ اس کے کہ انسان کو اپنا خود عادت ڈالنی چاہیے خود اپنا کام کرنے کی، دوسرے کا محتاج نہ بنے. اس کے علاوہ یہ چیز انسان کے دل سے تکبر کی بیماری بھی دور کرتی ہے. ورنہ دماغ میں یہ بات آ جاتی ہے کہ یہ ہمارے شان سے بعید بات ہے کہ ہم اپنی بکری خود جا کر باندھیں اور خود دھوئیں اور اپنا بیماری نکلے گی تکبر. اگلی حدیث بھی اس سے متعلق ہے. اللہ، ایک تابعی ہیں وہ کہتے ہیں رأیت علی رضی اللہ تعالی عنہ اشترى ثمرا بدرہم فحمله في ملحفته فقلت له او قال له رجل احمل عنك يا امير المؤمنين قال لا ابو العيال احق ان يحمل. ایک تابعی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ پھل خریدے کہیں سے. جب پھل خریدے تو 1 درہم میں خریدے. فجعلہ فی ملحفتی، تو اپنی چادر میں اس کو لپیٹ لیا. فحملہ فی ملحفتی، اپنی چادر میں جیسے ایک آدمی گٹھری سے بنا لیتا ہے وہ گٹھری میں چادر میں لپیٹ کر اور اس کو لے کے چلے. تو میں نے ان سے کہا کہ احمل عنک یا امیر المؤمنین، یا میں اٹھا لوں، یہ مجھے موقع دے دیجئے کہ میں اٹھا لوں. اب ایک صحابی ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ خلافت کے زمانے کا واقعہ ہو. ہاں نہیں خلافت ہی کہا ایسے کہ یا امیر المؤمنین کہہ رہے ہیں، اس وقت خلیفہ بنے ہوئے تھے. تو میں نے کہا کہ آپ مجھے دے دیجئے میں اٹھا لوں. مقصد یہ تھا کہ خدمت کی سعادت مل جائے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اور آپ کو یہ بوجھ اٹھانا نہ پڑے. تو حضرت علی نے انکار فرمایا. قال اللہ، فرمایا نہیں، ابو العیال احق ان یحمل، جو بچوں کا باپ ہو وہ زیادہ اس بات کا حقدار ہے کہ وہ خود اٹھائے، لہذا میں خود اٹھا کر لے کے جاؤں گا.
یہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اس بات کا اہتمام کرتے تھے کہ اپنے عمل کے اندر خود اپنا علاج بھی کرتے رہیں. فرمایا کہ دوسرے سے اٹھوانا اس واسطے مجھے غالباً اس لیے ناپسند فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں تکبر کا شائبہ آ جائے, میں خود اٹھا کے لے کے جاؤں. روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا, اور خطبہ دے کے کچھ دل میں آئی ہوگی بات, خطبہ دے کر لوگوں نے پسند کیا ہوگا شاید, تو دل میں کوئی بات آئی تو فوراً اپنے کمر کے اوپر مشک رکھی, اس میں پانی بھر کر, اور جا کر کسی کے گھر میں وہ ڈال کے آئے. اور کسی نے پوچھا تو بتایا کہ جب میں خطبہ دے رہا تھا اور لباس بھی اچھا پہنا ہوا تھا تو دل میں کچھ خیال آ گیا تھا اپنی بڑائی کا, تو اس کا میں نے علاج کر دیا کہ تیری حقیقت تو یہ ہے کہ میں مشق اٹھا کر, پانی کی مشق اٹھا کر دوسروں کے گھر میں جا کر ڈال دوں. یہ علاج کرا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ان کو گورنر بنا دیا تھا, ایک مرتبہ مدینہ منورہ کے گورنر بنے, اور ایک مرتبہ شاید بحرین کے بھی بنے تھے. تو وہاں گورنر بنا دیا تو دن بھر میں کام کرتے, اور شام کو سر کے اوپر لکڑیوں کا گٹھا لے کے اور عین بیچ بازار میں سے نکلا کرتے تھے سب کے لوگوں کے سامنے. تو اب بلکہ یہ آتا ہے کہ جب جاتے تاکہ تو یہ بھی کہتے جاتے ہٹو امیر المومنین آ رہے ہیں, ہٹو امیر المومنین آ رہے ہیں, تاکہ ہر آدمی دیکھ لے کہ یہ لکڑیوں کا گٹھا سر پر. یہ سب کیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حاکم بننے کے نتیجے میں دل کے اندر کوئی تکبر پیدا ہو جائے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی اس بات کو گوارا نہیں کیا, کہا کہ نہیں, سامان میں خود اٹھاؤں گا, دوسروں سے نہیں پاتا. ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا شبری صاحب تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کے بارے میں سب حضرت کے سوارے میں لکھا ہوا ہے, اپنے بزرگوں سے بھی سنا کہ اس بات کی خاص ہدایت تھی کہ جب حضرت اپنی خانقاہ سے اٹھ کر اپنے گھر تشریف لے جاتے تو سامان وامان کچھ ہاتھ میں ہوتا, کبھی کوئی کاغذات ہوتے, کبھی کوئی اور سامان ہوتا, کسی کو اجازت نہیں تھی لینے کی, خود اپنے ہاتھ سے اٹھا کر لے جایا کرتے, اٹھانے کے لیے اجازت نہیں تھی, اور معمول یہی تھا کہ خود ہی اٹھا کر لے جاؤ. وہ اسی لیے کہ یہ مخدوم بن جانے سے شائبہ پیدا ہوتا ہے تکبر کا, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے جراثیم پیدا ہو جائیں, اس واسطے حضرت خاص طور پر اہتمام فرماتے کہ یہ کام. تو بھائی کہنے کا اس تمام احادیث کے ان روایتوں کا منشا یہ ہوا کہ تکبر کا ایک علاج یہ ہے کہ اپنی چال ڈھال میں, اپنی رفتار میں, اپنی گفتار میں, اپنے طرز عمل میں ایسے کام کرو جو شان بنانے کے خلاف ہوتے ہیں. ایسے کام کرو, اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھو, اور اگر اپنے کسی اچھے وصف کا خیال آئے کہ اللہ نے مجھے علم عطا فرمایا, اللہ نے مجھے دولت عطا فرمائی, اللہ تعالیٰ نے مجھے شہرت عطا فرمائی, اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت عطا فرمائی, اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت عطا فرمائی, اس کا خیال آئے تو فوراً اس خیال کے آتے ہی اللہ جل جلالہ کا شکر ادا کرو, اور یہ کہو کہ یہ سب اللہ جل جلالہ کی عطا ہے, اور جب چاہے مجھ سے چھین لے. تو کس بات پر انسان اکڑے, کس بات پر اترائے؟ نہ علم بھروسے کا ہے, وہ دیا ہوا انہی کا ہے, ایک لمحے میں اگر چاہے چھین لے. ہمارے حضرت والا فرماتے تھے, حضرت ڈاکٹر صاحب قدس اللہ تعالیٰ سے کہ میاں ہمارا علم کا حال تو یہ ہے کہ فرماتے ہیں سچ کہتا ہوں کہ ایک مرتبہ کوئی شخص میرے پاس کوئی کاغذ لایا دستخط کرنے کے لیے, فرمانے لگے کہ اچانک دیکھوں تو یاد ہی نہیں آ رہا دستخط کیسے کیے جاتے ہیں, دستخط کرنا ہی بھول گیا. تھوڑی دیر سوچنا پڑا, سوچنے کے بعد یاد آیا کہ اچھا اس طرح دستخط کیا کرتا ہوں. فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھلا دیا کہ یہ جو تمہیں جو کچھ بھی لکھنا آتا ہے, پڑھنا آتا ہے, جو چیز بھی ہے تمہارے پاس, یہ ہماری عطا ہے, جب چاہیں گے سلب کر لیں گے, جب چاہیں گے ختم ہو جائے. اور انسان دیکھتا رہتا ہے, تجربات ہوتے رہتے ہیں کہ انسان کے پاس ایک علم تھا لیکن بھول گیا. ایک بات اچھا, مجھے اپنے ذاتی طور پر اس کا تجربہ ہے کہ جب سے ہوش سنبھالا, ہاتھ میں قلم پایا, لکھنے کا ایک مشغلہ رہا, اور
اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، تحریر کو بزرگوں نے پسند بھی فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ لیکن میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قدم قدم پر اس بات کا مشاہدہ کراتے ہیں کہ میاں یہ تمہیں جو کچھ بھی لکھنے کی توفیق ہو رہی ہے یہ سب ہماری عطا ہے، تمہارا کوئی کمال نہیں، تمہارا کوئی کمال نہیں۔ جس طرح وہ قلم تمہارے ہاتھ میں بے اختیار ہے، کوئی قلم اٹھ کے دعویٰ کرنے لگے کہ یہ تحریر میں نے لکھی ہے، جو ہاتھ میں تمہارے ہے اس قلم کا وہ قلم دعویٰ کرنے لگے کہ یہ تحریر تو میری ہے، میں ہوں اس کا مالک اور میں ہوں اس کا خالق، تو جس طرح وہ احمقانہ بات ہے، اسی طرح لکھنے والا بھی حقیقت میں قلم سے زیادہ بے حقیقت ہے، وہ تو کوئی اور ہے جو لکھوا رہا ہے۔ اور دلیل اس کی یہ ہے کہ جب کبھی پتہ نہیں کتنی مرتبہ حالتیں ایسے گزری، ذاتی تجربے کی بات کہتا ہوں، کہ ایسا بھی ہوا کہ ایک چند منٹ کے اندر کئی صفحے لکھ گئے اور قلم رکا بھی نہیں، اور ایسا بھی ہوا کہ گھنٹوں بیٹھے ہیں ایک سطر نہیں لکھی جا رہی، گھنٹے گزر گئے لیکن ایک سطر مضمون ذہن میں ہے اور لکھنے کا ارادہ بھی ہے، قلم بھی ہاتھ میں ہے، روشنائی بھی ہے قلم کے اندر موجود، لیکن لکھنے کی توفیق نہیں ہو رہی، لکھا نہیں جا رہا، ایک سطر نہیں لکھے گھنٹوں۔ جب انہوں نے دروازہ کھول دیا تو ورق کے ورق لکھ دیے۔ تو کس بات پر انسان ناز کرے، کس بات پر تکبر کرے، کس بات پر اترائے؟ جو کچھ ہے اللہ جل جلالہ کی عطا ہے۔ تو جب یہ انسان یہ کام کر لے گا کہ اپنی جو نعمت بھی حاصل ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے، کہے کہ میں تو اس لائق نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے، اس کا کرم ہے، اس نے مجھے عطا فرما دیا، تو انشاءاللہ تکبر کی جڑ کٹ جائے گی۔ اس واسطے ہمارے حضرت والا قدس اللہ تعالیٰ صدرہ فرمایا کرتے تھے، بڑے کام کی بات ہے، شروع میں قدر نہیں ہوتی تھی ان باتوں کی، اب الحمدللہ کچھ سمجھ میں آنے لگی تھوڑی تھوڑی، کہ فرمایا کہ یہ شکر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا، یہ نہ جانے کتنی روحانی بیماریوں کا علاج ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ شکر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ شکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی اس شخص کا شکر ادا کرتا ہے جس نے اس کے اوپر احسان کیا ہو، تبھی تو شکر ادا کرے گا نا۔ اگر کوئی شخص اپنا قرضہ چکا رہا ہے تو وہ شکر کا مستحق نہیں، تم نے کسی کو قرض دیا تھا، اس نے واپس تمہیں دے دیا، تو وہ شکر کا کیا مستحق ہے؟ تم نے احسان کیا تھا اس کے ساتھ، اس کو چاہیے کہ شکر ادا کرے۔ لیکن شکر ادا کرنے کا موقع یہ ہے کہ کوئی شخص تمہیں ہدیہ دے، تحفہ دے، تمہارے استحقاق سے زیادہ کوئی کام کرے، تو وہ ہے شکر کا محل۔ تو جب یہ کہو گے کہ میں صحت مجھے حاصل ہے الحمدللہ، اللہم لک الحمد و لک الشکر، تو یہ اس بات کا اعتراف ہے کہ اللہ میں مستحق نہیں تھا اس صحت کا، اس نعمت کا، آپ نے اپنے فضل و کرم سے احسان فرمایا، مجھے عطا فرمایا۔ تو یہاں پہلے ہی قدم پر اپنے غیر مستحق ہونے کا اعتراف ہے۔ جب غیر مستحق ہونے کا اعتراف ہے تو یہ پہلی قدم پر تکبر کی جڑ کٹ گئی۔ اور اے اللہ آپ نے مجھے علم عطا فرمایا، اے اللہ آپ نے مجھے پیسہ عطا فرمایا، اے اللہ آپ نے مجھے عزت عطا فرمائی، تو یہ سب اس بات کا اعتراف ہے کہ میں مستحق نہیں تھا، آپ نے اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دی۔ تو جتنا شکر ادا کرو گے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر، اتنا ہی انشاءاللہ تکبر کی بیماری سے حفاظت رہے۔ اور جب کبھی خیال آ بھی جائے اپنی کسی اچھائی کا تو یہ تصور کرو کہ اللہ کی عطا ہے، اس کا شکر ہے، میرا کوئی کمال نہیں۔ یہی فرق ہوتا ہے ایک اللہ کے بندے میں اور ایک کافر میں یا فاسق و فاجر میں، کہ جب قارون سے کہا گیا کہ بھئی کتنا یہ تیرا مال ہے، اس میں سے کچھ نکالا کر غریبوں کے لیے بھی، تو جواب میں کیا کہتا ہے؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو مجھے اپنے علم کی بدولت ملا ہے، اپنے علم کے ذریعے حاصل ہوا مجھے یہ مال۔ تو اسے اپنے قوت بازو کا کرشمہ سمجھتا ہے اور اپنا کمال سمجھتا ہے۔ لیکن اللہ کا بندہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، جو کچھ ہے اللہ وہ آپ کا عطا فرمودہ ہے، میں تو کسی لائق نہیں تھا۔ بس یہاں سے تکبر کی جڑ کٹ جاتی۔ یا مثلا بعض اوقات تکبر پیدا ہوتا ہے اس بات سے کہ لوگ تعریف کر رہے ہیں کہ آپ بڑے اچھے ہیں، آپ کے بڑے عالم ہیں، آپ بڑے فاضل ہیں، آپ بڑے سخی ہیں، اس قسم کی تعریفیں کر رہے ہیں۔
تو تعریف سے دل خوش ہوتا ہے، اور دل خوش ہونے سے نتیجہ ہوتا ہے بعض اوقات تکبر پیدا ہو جانے کا۔ تو اس کا علاج بھی حضرت والا فرماتے تھے یہ ہے کہ جب کبھی ایسا ہو دل میں یہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرو، دل میں کہو یا اللہ آپ کا فضل و کرم ہے کہ آپ نے اپنے اس بندوں سے میرے عیب چھپا دیے اور میری اچھائی ان پر ظاہر فرمائی، ورنہ اگر یہ میرے عیب کو جانتے تو مجھ سے نفرت کرتے۔ یہ دل میں تصور کرو کہ اے اللہ آپ کا کرم ہے کہ میرے عیب چھپا دیے، اچھی حالت میری ان پر ظاہر فرمائی، ورنہ یہ مجھ سے نفرت کرتے۔ یہ جب دل میں تصور کرو گے تو انشاءاللہ وہ تعریف کے نتیجے میں جو تکبر پیدا ہونے کا اندیشہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کے فضل و کرم سے جاتا رہے گا، ختم ہو جائے گا۔ یہ علاج ہیں جو حضرت بزرگوں نے تجویز فرمائے ہیں، بھائی ان کا اہتمام کریں۔ اور اصل علاج وہ ہے جو میں نے عرض کیا کہ کسی اللہ والے سے تعلق قائم کر کے اس سے اپنے حالات بتائے جائیں اور اس کے بیان کیے ہوئے علاج پر عمل کیا جائے، کیونکہ ہر بیمار کی حالت مختلف ہوتی ہے اور حالت کے اختلاف سے علاج بھی بدلتے رہتے ہیں۔ تو اس واسطے اصل علاج وہ ہے، لیکن ہے یہ بیماری ایسی کہ ہر مسلمان کو اس کی طرف توجہ دینی چاہیے، جو حدیث میں جو ہدایات عطا فرمائی گئی ان کے اوپر خاص طور سے عمل کرنے کی کوشش کی جائے اور اللہ والوں سے تعلق قائم رکھا جائے، اور ساتھ ساتھ دعا بھی مانگتے رہے کہ اللہ مجھے تکبر سے اور ساری روحانی بیماریوں سے میری حفاظت فرما۔ اللہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا مانگی کہ اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، اے اللہ مجھے اپنی آنکھ میں تو مجھے چھوٹا بنا دی، میں اپنی آنکھ میں اپنے نزدیک میں میرے دل میں بڑائی نہ آئے، اور دوسرے لوگوں کی نگاہوں میں مجھے بڑا بنا دی کہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ چاہے بڑا سمجھے لیکن میں اپنے آپ کو کمتر سمجھوں، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھوں، تاکہ میرے دل میں تکبر پیدا نہ ہو۔ یہ دعائیں بھی مانگتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اچھا بھائی آگے پھر حدیث ذرا دوسری ہے تو انشاءاللہ تعالی میں بعد میں کروں گا۔ آخر میں چند کلمات عرض کرنا چاہتا ہوں موجودہ حالات سے متعلق، کیونکہ ہر مسلمان جس حالت میں سے اس وقت امت مسلمہ دو چار ہے تو ہر مسلمان پریشان ہے اپنی جگہ پر، اور پریشانی فی الجملہ برحق بھی ہے، کیونکہ اس وقت عالم اسلام کے لیے عام طور پر اور پاکستان اور افغانستان کے لیے خاص طور پر ایک بڑا نازک مرحلہ ہے، اور بظاہر یوں نظر آتا ہے کہ کفر کی طاقتیں، امریکہ اس کا کہ سربراہی کر رہا ہے، اور کفر کی طاقتیں اس فکر میں ہیں کہ اس واقعے کو بہانہ بنا کر عالم اسلام کی دینی قوتوں کو کسی طرح کچل کر رکھ دیں، اور اس کی غرض سے یہ سب کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ تو اس واسطے عالم اسلام کے لیے ایک نازک مرحلہ ہے، ایک نازک وقت ہے، اور اس کے ساتھ پاکستان کے عوام کے لیے خاص طور پر اس لیے کہ ہماری حکومت نے ایک ایسا فیصلہ کر لیا جو بڑا خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے، اور اس فیصلے کے مضمرات بڑے سنگین بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس واسطے ہر مسلمان اپنی اپنی جگہ پریشان ہے اور اس ادھیڑ بن میں ہے کہ خدا جانے کل کیا ہوگا۔ تو اس موقع پر مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے اور ان کا کرنے کا کیا کام ہے، اس بارے میں ایک بیان بھی یہاں سے دارالعلوم سے بھی چھپ رہا ہے، لوگوں میں تقسیم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ لیکن ایک بات اس موقع پر پہلے تو میں حضرت والا اپنے شیخ حضرت ڈاکٹر صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ کی جو ارشاد فرمائی تھی وہ نقل کر دوں، اور ایک بات اپنے دوسرے شیخ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی۔ دونوں باتیں ہمارے لیے ہر وقت مشعل راہ ہیں، اور خاص طور سے ان حالات میں اور زیادہ۔ ہمارے پہلے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب کا جملہ نقل کر دوں، وہ فرمانے ایک موقع پر انہوں نے فرمایا کہ بھائی جو اللہ جل جلالہ پر ایمان رکھتا ہو
وہ اس کے لیے پریشانی کا کیا موقع ہے. یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہو, اس کے لیے پریشانی کا کیا موقع ہے. پریشان وہ ہو جس کا کوئی اللہ نہ ہو, پریشان وہ ہو جس کا کوئی خالق و مالک نہ ہو, جس کا کوئی حامی و ناصر نہ ہو. پریشان وہ ہو, لیکن ایک مسلمان جو اللہ جل جلالہ پر ایمان رکھتا ہے, اس کے لیے پریشانی کا کیا موقع. اس کے لیے تو ہر حال میں خیر ہی خیر ہے. اگر وہ فتح پاتا ہے تو خیر, اور اگر وہ شہید ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا خیر ہی خیر. نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کا درجہ اتنا بڑا بیان فرمایا کہ یہ فرمایا کہ مجھے تمنا ہوتی ہے کہ کاش میں ایک مرتبہ اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں, پھر مجھے زندہ کیا جائے, پھر قتل کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جائے, پھر قتل کیا جاؤں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمنا ظاہر فرمائی. تو مومن کے لیے گھاٹا کسی حال میں نہیں. مومن کے لیے یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے کہ یہ دنیا کے اندر دنیا نہ ملی تو کچھ نہ ملا. مومن کے لیے تو الحمدللہ خیر ہی خیر ہے. اگر فتح ملتی ہے تو خیر, اور اگر شہادت ہوتی نصیب ہوتی ہے تو خیر. اس واسطے پریشانی کی بات نہیں. پریشانی کی بات زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتی ہے ایک مومن کے لیے کہ کون سا عمل ایسا ہے اس کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہو. اس کے تعین کے اندر پریشانی ہو سکتی ہے کہ آدمی کو یہ فکر ہو کہ میں وہ راستہ اختیار کروں جو اللہ جل جلالہ کی رضا کے مطابق ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو پسند فرماتے ہیں. اس کے تعین میں فکر کرنی چاہیے, لیکن اس کے انجام کی فکر ایک مسلمان کو نہ ہونی چاہیے. انجام ہر حالت میں انشاءاللہ مسلمان ہی کا خیر ہے. اور یہ بھی یاد رکھو کہ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. آج کی دنیا تمام تر نگاہیں اس کی ظاہری وسائل و اسباب پر لگی رہتی ہیں کہ فلاں کے پاس یہ قوت ہے اور فلاں کے پاس یہ قوت ہے اور فلاں کے پاس یہ قوت ہے. لیکن یاد رکھو کہ ساری قوتوں کا خالق, اس کی قوت سب قوتوں پر بالا ہے. لہذا کوئی قوت ایسی نہیں کہ جس کی بنا پر مسلمان کو ڈرنا پڑے. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے ہیں, ان کی مشیت کے فیصلے ہیں, ان کی قدرت کا کارخانہ ہے, ان کی حکمت کا کارخانہ ہے. کس واقعے سے کیا بات نمودار ہوتی ہے وہی جانتے ہیں. بظاہر دیکھنے کے اندر ایک چیز شر معلوم ہوتی ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خیر پیدا فرما دیتے ہیں. تو اس واسطے پریشانی کی تو کوئی بات نہیں. البتہ مسلمان کا کرنے کا کام یہ ہے کہ اپنا طریق عمل سیدھا رکھے, اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق اپنا طرز عمل رکھے. پھر کوئی گھاٹا نہیں, پھر مرے یا جیے, شکست ہو یا فتح ہو, ہر حالت میں مسلمان انشاءاللہ فائدے میں ہے. راستہ سیدھا رکھے. اور راستہ سیدھا رکھنے کے لیے ہمارے دوسری بات جو میں نقل کرنا چاہتا تھا حضرت ڈاکٹر صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ کی, فرماتے تھے کہ بھائی اس راستہ سیدھا رکھنے کے لیے سب سے اہم بات ہے رجوع اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا, اللہ تعالیٰ سے رجوع کرو. یہ جو تبصرے بیٹھے ہوئے ہمارے حضرت والا, جب مشرقی پاکستان کے سقوط کا حادثہ پیش آیا تو سب بیٹھے ہوئے تبصرے کر رہے تھے حالات کے اوپر, واقعات کے اوپر. تو حضرت فرمانے لگے کہ بھائی یہ بتاؤ تبصرے کرنے سے کیا حاصل, بیٹھ کے جو تبصرے کر رہے ہو اس سے کیا حاصل. جتنا وقت تبصرے کر رہے ہیں اتنا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع میں خرچ کرو. اللہ تعالیٰ سے مانگو, یا اللہ اس نازک موقع پر اے اللہ ہماری عقلوں کو سیدھا کر دیجئے, اے اللہ اس موقع پر ہمارے عمل کو درست فرما دیجئے, ہمارے دل میں وہ بات ڈال دیجئے جو اے اللہ آپ کی رضا کے مطابق ہو, اور اے اللہ مسلمانوں کی مدد فرمائیے, ہماری شامت اعمال کو دور فرما دیجئے, اور کفار کے اوپر ہمیں غلبہ اور شوکت عطا فرمائیے. یہ دعا مانگو, نہ یہ کہ بیٹھ کے فضول وقت ضائع کرنا, تبصرے کرنے سے کوئی حاصل نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا کرو گے, شاید کسی اللہ کے بندے کی ایک دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول ہو جائے تو بیڑا پار ہو جائے. اس واسطے یہ اوقات جو اللہ نے دیے ہیں ان میں رجوع اللہ. اور اس موقع پر ایک آیت کریمہ ہے کہ ایک مرتبہ ایسا واقعہ پیش آیا تھا, بار ہوئے, لیکن جس کا ذکر اس قرآن کریم کی آیت میں ہے کہ کفر کی طاقتیں مسلمانوں کے خلاف جمع ہونے لگی. تو اللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو, صحابہ کرام کو اطلاع ملی
تو لوگوں نے آ کر کہا کہ سارے لوگ آپ کے خلاف جمع ہو گئے ہیں، فخشوہ، لہذا ڈریے ان سے۔ تو قرآن کہتا ہے فزادہم ایمانا، اس بات نے ان کے ایمان میں اور اضافہ کر دیا۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور بہترین کارساز۔ تو حسبنا اللہ ونعم الوکیل یہ کلمہ اس وقت فرمایا گیا تھا، قرآن کریم میں ہے۔ تو بھائی ہر مسلمان یہ کلمہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان کے ساتھ یہ پڑھتے رہو۔ اور یہ ابھی حالات کا کوئی رخ متعین کرنا مشکل ہے، دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے حالات پیدا فرما دے کہ اس شر سے خیر نمودار ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کی، افغانستان کی حفاظت فرمائے اپنی رحمت سے، اور ہماری حکومت کو توفیق دے کہ وہ صحیح راستہ اختیار کرے، غلط راستے سے اس کی حفاظت فرمائے۔ افغانستان کے لوگ کے لیے بھی دعا کرو، اس کے طالبان کے لیے بھی دعا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح راستے پر رکھے اور صحیح راستے کے اوپر قائم رکھے۔ ابھی ہم آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہمارے لیے فوری طور سے کوئی عملی اقدام کا وقت نہیں ہے، جب آئے گا اگر آیا تو اسے دیکھا جائے گا، لیکن اس وقت جو وقت گزر رہا ہے یہ اللہ جل جلالہ کی طرف رجوع کرنے کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کا وقت ہے، اپنے لیے ہدایت مانگنے کا وقت ہے۔ تو سارے لوگ اس میں لگ جائیں، اور جب اس میں لگ جاؤ گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو راستہ بھی پیدا فرمائیں گے انشاءاللہ اس میں خیر ہوگی، چاہے وہ فتح و نصرت کا راستہ ہو، چاہے وہ شہادت فی سبیل اللہ کا راستہ ہو، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خیر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر